السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری محمد ایوب خان۔ نماز جنازہ کی تکبیریں اگر چھوٹ جائیں نا تو 100% بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز جنازہ کی بقیہ تکبیریں ادا نہیں کرتے، بس امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں۔ یعنی بندوں کو، لوگوں کو یہ مسئلہ سیکھنے کی اور یہ مسئلہ سمجھنے کی شاید اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلی تکبیروں میں ہم نے کیا پڑھا جو باقی تکبیروں میں ہم کچھ پڑھیں گے، کیونکہ اکثریت ہماری جو ہے نا وہ نماز جنازہ یاد ہی نہیں کرتے۔ ان کو نماز جنازہ کی دعاؤں سے، نماز جنازہ کے طریقے سے کوئی ان کو سروکار نہیں، بس امام صاحب نے پڑھا دیا، انہوں نے پیچھے پڑھ لیا۔ وہ بھی باقاعدہ ہمیں کہا جاتا ہے جی قبلہ قاری صاحب، امام صاحب ہمیں نماز جنازہ کی نیت کا طریقہ سکھا دیں، تو پھر اعلان کیا جاتا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، یہ تمام۔ اور اگر کوئی رہ جائے اللہ کے بندے، 1 تکبیر یا 2 تکبیر کسی کی فوت ہو گئی یعنی رہ گئی، تو انہوں نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دینا ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو یوں سمجھے آپ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کسی کی جا رہے ہیں، آپ کے امام صاحب جو تھے نا وہ پڑھا رہے تھے، 1 تکبیر فوت ہو گئی یا 2 ہو گئیں یا 3 ہو گئی، تو ان کو ہم نے دوبارہ کس طرح ہم نے اپنی تکبیرات کو مکمل کس طرح کرنا ہے۔ وہ جو چھوٹ گئی تکبیریں، وہ ہم نے تکبیرات کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے اور ہم نے اپنی نماز جنازہ کو کس طرح مکمل کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سنیں، غور سے سن لیں، آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر ان پڑھ بندہ بھی کوئی اگر سن رہا ہے نا تو کم از کم اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ گئے، 1 تکبیر ہو چکی تھی، آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام صاحب دوسری تکبیر کہے گا نا، دوسری اللہ اکبر وہ کہے گا، تو آپ نے اس اللہ اکبر کے ساتھ اپنی نماز میں یعنی نماز جنازہ میں داخل ہو جانا ہے۔ اب یہاں صورتحال بنتی ہیں 2، یہ غور کرنا، یا تو پتہ ہے کہ کون سی تکبیر ہے یا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا تو پتہ ہے کہ میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا 1 تکبیر ہو گئی ہے، اب یہ دوسری ہے، یا تو بندے کو پتہ ہے، یا آپ اچانک ہی گئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی تکبیر پڑھی جا رہی ہے۔ اب شامل آپ نے تکبیر کے ساتھ ہی ہونا ہے، اسی وقت آپ اللہ اکبر اپنی کار کی شامل نہیں ہوں گے۔ آپ انتظار کریں، جب امام صاحب تکبیر کہے گا نا اللہ اکبر، تو آپ اس وقت اللہ اکبر کر کے نماز میں داخل ہو جائیں، نماز جنازہ میں۔ یا تو آپ کو پتہ ہے کون سی تکبیر ہے یا پتہ نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہ کون سی پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، نہیں پتہ، پہلے یہ سمجھ لیں۔ یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی تکبیر یہ ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پتہ نہیں ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو علم نہیں ہے کہ کون سی تکبیر یہ امام صاحب نے پڑھی ہے، پہلی پڑھی ہے، تیسری یعنی دوسری پڑھی ہے، تیسری پڑھی ہے، چوتھی کون سی پڑھی ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ آپ اس لفظ پہ غور کریں، میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی تکبیر ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پھر ثنا سے شروع کریں گے۔ آپ اللہ اکبر کر کے شامل ہو گئے نا، آپ اپنی پہلی پڑھیں گے، دوسری پڑھیں گے، تیسری پہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یعنی ان کی 4 ہو گئی، آپ کی 3 ہوئی، تو باقی آپ کی 1 تکبیر بچ گئی۔ آپ نے امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا، اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ کی نماز جنازہ مکمل نہیں ہوئی، آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم نے نیت یہ کی تھی اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، یہ 4 تکبیرات یہ ہیں، یہ پڑھنی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو گئے، تو آپ اپنی پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے پہلی میں، امام دوسری کہے گا اللہ اکبر، یعنی ان کی تیسری ہے، آپ کی دوسری، آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرتے نا، آپ کی جتنی تکبیریں بچتی ہیں، آپ کی جو رہ گئی باقی، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی تیسری تکبیر کے بعد جو ہے دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ پڑھیں گے۔ چوتھی تکبیر جو ہے اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا، اور اس میں ایک اور صورتحال یہ ہے، اگر تو آپ تکبیرات کے بعد دعا پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز جنازہ سامنے پڑا رہے گا، آپ کو پتہ ہے اٹھائیں گے نہیں، تو پھر تو آپ دعائیں پڑھیں۔ اور اگر آپ نماز جنازہ کے بعد فوراً میت کو اٹھا لے جانے کے لیے تیاری فوراً ہو گئی، تو اس کے لیے آپ دعائیں نہیں پڑھیں گے، آپ صرف تکبیرات ہی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کہیں گے ایک، اللہ اکبر دو، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو اور نماز جنازہ بھی جلدی سے اٹھایا جائے، تو پھر آپ صرف تکبیرات پڑھیں گے، دعائیں پڑھنے کی ضرورت پھر نہیں ہوگی، آپ اپنی تکبیریں مکمل کریں گے۔ ایک صورتحال یہ ہوگی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوسری تکبیر ہے، تو پھر آپ دوسری تکبیر میں شامل ہو گئے، تو آپ وہی کچھ پڑھیں گے جو دوسری تکبیر میں امام صاحب یا دوسرے مقتدی پڑھتے ہیں، یعنی درود شریف، آپ درود شریف پڑھیں، امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے، آپ جو پڑھیں دعا پڑھیں اللہم اغفر لحینا، وہ چوتھی کہہ کے تو وہ سلام پھیریں گے۔ اور آپ اس پہ جو ہے نا، اب آپ نے سلام نہیں پھیرنا، بلکہ آپ نے اپنی جو پہلی تکبیر رہتی تھی وہ پوری کرنی ہے۔ اس میں بھی وہی صورتحال ہے، اگر جنازہ اٹھنے کا ڈر ہو، یعنی اٹھا لیا جائے گا، تو پھر صرف تکبیر ہی پڑھیں، آپ کی نماز جنازہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر میت کچھ دیر پڑھی ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اگر دعا یا ثنا یا درود کو پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنی وہ مکمل کریں گے۔ بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ لینا، اگر تو دعا پڑھنے کا موقع ہے تو دعائیں پڑھیں، اور اگر میت کو اٹھا جانے کا خدشہ ہے، یعنی اٹھا لیتے ہیں فوراً، تو پھر آپ صرف تکبیرات پڑھیں گے، نماز جنازہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ 2 صورتیں ہیں، یہ خیال کرنا، دوبارہ سن لیں، آپ بار بار سنیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔